السلام علیکم. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پروگرام عرض کیا ہے کہ ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل امتثال صدیقی. جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگراموں میں ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہمارے عہد کے جو ممتاز ترین شعراء اکرام ہیں انہیں ہم نے اپنے اس شو میں، اس پروگرام میں دعوت دی اور وہ پہلی دعوت پر یہاں تشریف لائے. آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے عہد کے ایک بہت اچھے شاعر، ایک توانا شاعر، جنہوں نے شاعری میں اپنا ایک لہجہ بنایا. دیکھیں، میں اگر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ لہجہ بنایا تو یقین مانیے اس بات کا اندازہ آپ کو پروگرام کے اختتام پر یقیناً ہو جائے گا ان کی شاعری سن کر. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب متعدد علمی اور علمی اداروں سے وابستہ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے شعبے میں کارۂ نمایاں انجام دیے. شاعری خاصے عرصے سے کر رہے ہیں اور سینئر شعراء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور جناب فیروز ناطق خسرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر. فیروز بھائی، ہم ابتدا کر چکے ہیں پروگرام کی اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد تو شاعری اور شاعر کو لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہے، سامعین کے اور ناظرین کے سامنے. آپ سے ابتدا میں ہم کچھ ایک دو سوال قائم کرتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کا خانوادہ، لکھنؤ سے تعلق اور کچھ تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان کر دیجئے ناظرین کو بتانے کے لیے. لکھنؤ سے تو نہیں، بدایوں سے تعلق. بدایوں سے. جی. بدایوں سے میرے آبا و اجداد کا تعلق تھا. اور یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بدایوں کے بہت مشہور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. حمیدی اور قاضی حمید الدین گنوری جو تھے وہ بدایوں آئے اور التمش کے زمانے میں اور قاضی شہر مقرر ہوئے. تو اس حوالے سے بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ حمیدی بھی لکھتے ہیں، جیسے مقصود حمیدی اور دوسرے لوگ سب. اور میرے والد صاحب ناطق بدایونی، وہ ایک مشہور شاعر، ادیب، اور انفارمیشن سے ان کا تعلق تھا، وہیں سے وہ ریٹائر ہوئے. اور والد کے ساتھ ساتھ والدہ جو تھی وہ امروہی سے تعلق تھا. سبحان اللہ. اور میرے نانا حکیم راحت علی خان حاذق امروہوی اور ماموں فیاض علی خان، یہ سب لوگ ان کا تعلق امروہی سے تھا. اور شعراء امروہہ کی جو نقوش نقوی نے مرتب کی اس میں ان کا تذکرہ ہے. تو گھر سے یہ تمام سلسلہ شروع ہوا. بہت خوب. لیکن مختصراً یہ ہے کہ ہم 7 بہن بھائیوں میں سے شاعری کا شوق سب کو رہا، اور باقاعدہ شاعری جو ہے وہ شاید میرے حصے میں آئی. اور میرا ایک شعر ہے کہ حاصل کسی کسی کو ہوئی قدرت سخن، حاصل کسی کسی کو ہوئی قدرت سخن، ذوق سخن وگرنہ برابر کا سب میں تھا. کیا کہنا. سبحان اللہ. تو سب بھائیوں میں بہنوں میں ذوق سخن، لیکن قدرت سخن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عطا ہے. جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. آپ کے بھائی بہنوں میں جو ہے آپ کا آپ سینئر ہیں یا آپ سے بڑے بھائی بہن، کچھ اس بارے میں بتائیے گا پہلے تو. اس میں بھی کچھ انفرادیت رہی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. 2 بھائی 1 بہن بڑے اور 2 بھائی 1 بہن چھوٹے مجھ سے. جی. اور یہ فرمائیے گا شاعری کب شروع کی آپ نے، یعنی کیا عمر کا کون سا سن تھا، وہ سال تھا؟ میں نے کہانیاں لکھنے سے ابتدا کی، بلکہ کہانی کہنے سے. جب مجھے لکھنا نہیں آتا تھا اور انفارمیشن میں والد صاحب تھے تو تمام اخبارات رسائل گھر پہ آتے تھے اور دوسرے دن چلے جاتے تھے 4-5 بجے کے بعد جب وہ اخبار آتے تھے. تو وہاں سے شوق ہوا اور میں نے کہا میں نے کہانی ایک کہی ہے. تو ابا نے کہا کیا؟ تو وہ لکھتے گئے اور میں نے کہانی میں سناتا گیا. وہ زمانے میں 60s میں ایک پرچہ نکلا کرتا تھا استقلال، تو اس میں چھپی تھی، مجھے اتنا یاد تھا. اور شاعری بس ٹوٹے پھوٹے شعر کہتا رہتا تھا. باقاعدہ جو ہے وہ میں نے
سمجھیے سن 62 سے باقاعدہ شاعری جو ہے وہ شروع کی. یہ تو ایک بہت بڑا عرصہ ہے جو آپ نے بتایا ہے. تقریباً 52 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. جی ہاں 50 سال ہو گیا. اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ کہ یہ پوچھا کہاں ہے میرے سخن کے 50 سال. واہ. پوچھا کہاں ہے میرے سخن کے 50 سال. آئی صدا کہ رخ سے ہٹا گرد ماہ و سال. کیا کہنے کیا کہنے. اچھا پھر اس کے بعد شاعری ناظرین کرام کی گفتگو بھی جاری ہے، لیکن ہم جناب خسرو صاحب سے یہ بھی دریافت کریں گے کہ آپ مختلف دفاعی اداروں سے وابستہ رہے، کہیں آپ انسٹرکٹر رہے، کہیں آپ رجسٹرار رہے، تو کچھ اس تعلق سے بھی فرما دیجئے تاکہ آپ کا ایک مکمل تعارف جو ہے لوگوں کی نظروں میں آ جائے. یہ ایک اور شعر ہے یاد آ گیا مجھے کہ افتاد کیا پڑی تھی جو سیکھے فنون حرب. واہ. افتاد کیا پڑی تھی جو سیکھے فنون حرب. خسرو تیرا مقام تو شعر و ادب میں تھا. کیا کہنے. تو میں نے ایئر فورس جوائن کی اور یہ آپ کو خوشی ہوگی اور ان تمام لوگوں کو اس حوالے سے یہ سن کے مسرت کا موقع ملے گا کہ مرحوم ضیاء الحق کے زمانے میں آرم فورسز میں انہوں نے اردو زبان کو کمپلسری کیا، لازمی قرار دیا، اور ایئر فورس میں مجھے بحیثیت مطلب کمیشن آفیسر اردو پڑھانے کے لیے منتخب کیا ایز اے فلائنگ آفیسر، اور سن 81 میں میری ٹریننگ مکمل ہوئی. اس سے پہلے میں نے ایئر فورس جوائن کی تھی 1973 میں. ایجوکیشن میں ہی آیا. کمیشن میرا جو ہے وہ 1981 میں ہوا. تعلیم جو کے شعبے سے جو رہا ہوں میں سن 70 سے ماشاءاللہ. میں ایک سندھ کے سکھر کے ایک اسکول میں ٹیچر رہا، وہاں پڑھایا. اس کے بعد پھر ایئر فورس میں آ گیا. پھر باقاعدہ کمیشن لینے کے بعد پھر پہلی پوسٹنگ میری ایئروناٹیکل کالج آف انجینئرنگ میں ہوئی. وہاں اردو تو کم پڑھائی، لیکن میں نے 3 سال رجسٹرار ایکٹ کیا. پھر میں جہاں گیا اکیڈمی میں گیا تو وہ پچھلے جو تجربہ تھا اس کی بنا پہ کبھی کنٹرول ایگزامینیشن کے طور پہ فرائض انجام دیے، کبھی ٹریننگ کنٹرول انچارج کے طور پر، اور ساتھ ساتھ اردو بھی رہی. تو ایک طویل عرصے تک ایئر فورس سے وابستہ رہا. اچھا میں نے پڑھا کہ آپ اسکواڈرن لیڈر بھی رہے. میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اس وقت میرا رینک اسکواڈرن لیڈر تھا. اور میں یہاں پہ جو اسٹاف کالج ہے ایئر فورس کا، ایئر وار کالج، یہاں میری پوسٹنگ ہوئی تھی اور میں یہاں رجسٹرار تھا. یہاں سے ریٹائرمنٹ لی اور ایل پی آر شروع ہی تھی تو مجھے سر سید یونیورسٹی میں جاب مل گئی. ان کے اے آئی ٹی میں ڈپٹی رجسٹرار رہا، پھر مختلف کالجز میں رہا. اب یہ 3 سال سے میں نے جو سب کچھ چھوڑ کے اور یہ سوچا ہے کہ جتنا کچھ کہا ہوا ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر لوں. یعنی شاید اس شائع ہو وقت جائے. آپ کل وقتی شاعر ہیں. ہاں کل وقتی کہنا چاہیے، بالکل کل وقتی. بالکل. ضیاء الحق صاحب کے دور میں ضیاء صاحب نے مقتدرہ قومی زبان قائم کیا تھا اور اس میں اشتیاق حسین قریشی صاحب کو جو ان کے استاد تھے ان کو شامل کیا تھا، اور بھی سلسلے ضیاء صاحب کے ساتھ وہ تھے. اور اس وقت کے بعد اب سپریم کورٹ نے اب کہیں جا کر ابھی حکم دیا ہے کہ اردو کو دفتری زبان بنا دیا جائے. پتہ نہیں اس پہ عمل پیرا کب ہوتے ہیں ہماری سرکار. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اردو ایک ایسی زبان ہے کہ جس سے سب محبت کرتے ہیں. اب مجھے اس کا عملی طور پہ جو تجربہ ہوا ہے، میں کوہاٹ میں تھا اور کوہاٹ آپ کوئی دوسرے سے کسی سے پوچھیں کہ بھی کوہاٹ تو وہ کہے گا کہ کوہاٹ میں تو زیادہ تر وہاں تو پشتو لوگ بولتے ہوں گے یا ہندکو بولتے ہوں گے. جی. وہاں اردو سے محبت کرنے والے. اور وہاں کے بہت مشہور شاعر تھے ایوب صابر، لائبریری کے انچارج تھے، کہ 10-20 نہیں ایک ہی انسان دکھا دو ایسا کہ جو باہر سے بھی اندر کی طرح. کیا کہنے. تو وہ عطوف شفیق اور یہ سب لوگ، اور احمد فراز کے والد برق کوہاٹی، اور وہاں بڑے مشاعرے ہوئے اس زمانے میں جس میں قتیل شفائی اور تمام لوگ سب آ کے اکٹھے ہوئے.
اور وہ لوگ اتنی محبت کرتے تھے اردو سے، ان کی باقاعدہ وہاں پہ انجمن بنی ہوئی تھی اور سب کو مدعو کرتے تھے. تو وہ تمام لوگ تھے. یہ حال پشاور میں نے دیکھا، کوئٹہ میں بھی. تو اردو سے محبت کرنے والے ہر جگہ موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اردو جو ہے وہ صرف ان لوگوں کی زبان ہے جو مائگریٹ کر کے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے. اردو ہم سب پاکستان کے ہر خطے کی زبان ہے، ہر جگہ بولی جاتی ہے اور اس سے محبت کی ہے سب کو. ناظرین کرام، پروگرام عرض کیا ہے کا ایک سیشن، ایک حصہ آپ ملاحظہ کر رہے تھے جو گفتگو پر محیط تھا اور محیط رہے گا. ہم گفتگو بھی کرتے رہیں گے لیکن ساتھ ساتھ شاعر کا کلام بزبان شاعر یہ بھی ہم ملاحظہ کریں گے. اس پروگرام کی انفرادیت یہ ہے کہ ہم اس میں اپنے عہد کے ان شعراء کرام کو مدعو کرتے ہیں جو نہ صرف اپنا لہجہ رکھتے ہیں بلکہ بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں، مضبوط شعر کہہ رہے ہیں اور ان کے اشعار سفر کرتے ہیں. اور اگر آپ بھی چاہیں اس پروگرام میں اپنی رائے دینا تو فیس بک پیج موجود ہے، فیس بک کا صفحہ موجود ہے عرض کیا ہے گا. اس میں آپ مطلب اسے کلک کر سکتے ہیں، اسے ٹچ کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو سجاد ہاشمی صاحب نظر آئیں گے، وہاں آپ کو ضیاء سیفی صاحب نظر آئیں گے جو ڈائریکٹر پروگرامز ہیں ہمارے چینل کے. عرض کیا ہے کہ آپ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور اس کے ذریعے سے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. فیروز ناطق خسرو صاحب آج ہماری اس بزم کا حصہ ہیں اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمارے اپنا قیمتی وقت نکال کے فیروز صاحب آپ تشریف لائے. فیروز صاحب کیا عطا کر رہے ہیں؟ شاعری کچھ موڈ بدل دیتے ہیں اس پروگرام کا. پہلے تو آپ نے تو خیر ابتدا کی اللہ تعالیٰ کے نام سے. میں ایک نظم کے ابتدائی ان کی چند سطور میں پیش کرنا چاہوں گا. حمدیہ نظم میں عرض کیا ہے اور تھوڑی سی ہم مختلف انداز کی حمد ہیں. جی. میں اپنے آپ کو جب بھی کسی مشکل میں پاتا ہوں، میں اپنے آپ کو جب بھی کسی مشکل میں پاتا ہوں اسی کا نام لیتا ہوں. قدم جب لڑکھڑاتے ہیں میں اس کا ہاتھ بڑھ کر تھام لیتا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنے آپ کو جب بھی کسی مشکل میں پاتا ہوں اسی کا نام لیتا ہوں. قدم جب لڑکھڑاتے ہیں میں اس کا ہاتھ بڑھ کر تھام لیتا ہوں. ہوا منہ زور گھوڑے کی طرح باغیں توڑاتی ہے، میں گہرے پانیوں میں ناؤ اپنی آپ کھیتا ہوں. میں اس کا نام لیتا ہوں. قدم جب لڑکھڑاتے ہیں میں اس کا ہاتھ بڑھ کر تھام لیتا ہوں. یہ ابتدائی کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اسی طرح سے نعت کے چند اشعار جی وہ ہے وہ بے شک یہ بھی ایک طرح ہی تھی. سر جھکائے ادب سے قلم دائرے، سر جھکائے ادب سے قلم دائرے، کر رہے ہیں عقیدت رقم دائرے. سبحان اللہ. سر جھکائے ادب سے قلم دائرے، کر رہے ہیں عقیدت رقم دائرے. آپ اپنی عنایت سے بھر دیجئے، آپ اپنی عنایت سے بھر دیجئے، کھینچتے ہیں جو اہل قلم دائرے. سبحان اللہ. آپ اپنی عنایت سے بھر دیجئے، کھینچتے ہیں جو اہل قلم دائرے. چار یاروں کے صدقے سے چاروں طرف ہو گئے کس قدر محترم دائرے. سبحان اللہ. ہو گئے کس قدر محترم دائرے. لوگ کل تک قبیلوں میں تقسیم تھے، لوگ کل تک قبیلوں میں تقسیم تھے، آپ آئے ہوئے سب وہم دائرے. آپ کی ذات مرکز بنی جس گھڑی، ہو گئے ایک دوجے میں زم دائرے. ہو گئے ایک دوجے میں زم دائرے. اور گردش روز و شب سے بچا لیجئے، میرے آقا بنے کم سے کم دائرے. سبحان اللہ. گردش روز و شب سے بچا لیجئے، میرے آقا بنے کم سے کم دائرے. میں جو طیبہ میں پرکار بن کر پھرا، راس آئے خدا کی قسم دائرے. میں جو طیبہ میں پرکار بن کر پھرا، راس آئے خدا کی قسم دائرے. سبز گنبد نے چپکے سے خسرو کہا، سبز گنبد نے چپکے سے خسرو کہا، بن گئے وجہ لطف و کرم دائرے. بن گئے وجہ لطف و کرم دائرے. سبز گنبد نے چپکے سے خسرو کہا، بن گئے وجہ لطف و کرم دائرے. اور یہ نعت تو میں نے کئی سال پہلے کہی تھی اور سعادت مجھے نصیب ہوئی ابھی 2 سال پہلے. سبحان اللہ. اور یہ تمام کیفیت تھی. اور جب آخری دن تھا
اور وہاں سے جانا تھا، اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کچھ بھی ذہن میں نہیں تھا، لگتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس وقت جو ذہن میں آیا وہ ہوٹل میں واپس آ کے میں نے اس کو لکھا، ہمارے لیے تبرک ہے، ادا کر میں دیجیے۔ نے الوداع، میں نے اپنی زباں سے کہا الوداع، میں نے اپنی زباں سے کہا الوداع، میرے ہونٹوں نے فوراً کہا مرحبا، میرے ہونٹوں نے فوراً کہا مرحبا، میری آنکھوں نے اس کی نفی کی مگر، میری آنکھوں نے اس کی نفی کی مگر، بڑی بے دلی سے قدم ہر قدم اپنے کاندھوں پہ اپنا جنازہ لیے، حرم سے نکل کر میں چلتا رہا، حرم سے نکل کر میں چلتا رہا، تصور میں آقا کے قدموں تلے، میں روزے کی جالی کو پکڑے ہوئے بہت تھک گیا تھا۔ میں نے اپنی زبان سے کہا الوداع، میرے ہونٹوں نے فوراً کہا مرحبا، میری آنکھوں نے اس کی نفی کی مگر، بڑی بے دلی سے قدم ہر قدم اپنے کاندھوں پہ اپنا جنازہ لیے، حرم سے نکل کر میں چلتا رہا، تصور میں آقا کے قدموں تلے، میں روزے کی جالی کو پکڑے ہوئے بہت تھک گیا تھا، وہیں سو گیا، بہت تھک گیا تھا، وہیں سو گیا، میرا دل مجھے چھوڑ کر اس گھڑی مدینے میں جانے کہاں کھو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ آنسو عقیدت کے آنسو ہے، اگر ہماری اور آپ کی آنکھوں سے رواں ہو جائے تو نجات کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں، بچ سکتے۔ اور شاید ہم یہ سماعت کر رہے تھے جب یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس عقیدت کے ساتھ ملاحظہ کر رہے تھے کہ شاید ہماری روح بھی مدینہ منورہ کے قریب قریب کہیں پرواز کر رہی ہو۔ فیروز ناطق خسرو کا خوبصورت کلام آپ ملاحظہ کر رہے تھے، نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیروز صاحب مزید کچھ عطا کر رہے ہیں؟ جی میں ناظرین کرام، فیروز صاحب کا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے یا پس منظر ہے، وہ ابھی آپ نے سنا، زیادہ تر درس و تدریس سے متعلق رہے ہیں، لیکن اس دوران شاعری کا سفر جاری رہا۔ ہم ان کی شاعری کے توسط سے، ان کی شاعری کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ وہ اب مجموعے کی صورت میں کب تک آئے گی یا کلیات کی صورت میں کب آئے گی۔ دیکھیے، اس میں یہ تو سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ مصروفیت بہت، جب ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہم وقت نکال لیتے ہیں، واہ، اور جب نہیں کرنا ہوتا ہے تو ہم جو ہے بہانے تراشتے ہیں، اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب میں نے اپنی 3 کتابیں بیک وقت وہ دے دی ہیں، ایک غزلوں کا مجموعہ، 2 نظموں کا، جبکہ نظمیں میں نے بہت کم پڑھی ہیں، واہ، اور لیکن نظمیں اسی حساب سے میں کہتا تھا۔ میں آپ کو غزل کا اشعار سنا۔ جی جی، عطا کیجیے، عطا کیجیے۔ میں آئینہ ہوا تو وہ حیران تھا بہت، کیا کہیں؟ میں آئینہ ہوا تو وہ حیران تھا بہت، بے چہرگی کے خوف کا تاوان تھا بہت، بہت خوب، میں آئینہ ہوا تو وہ حیران تھا بہت، بے چہرگی کے خوف کا تاوان تھا بہت، واہ واہ واہ، خود سے نکل کے خود کو میں کل دیکھتا رہا، بہت خوب، خود سے نکل کے خود کو میں کل دیکھتا رہا، وہ مجھ سے مختلف کوئی انسان تھا بہت، کیا کہنے، کیا خود کہنے، سے نکل کے خود کو میں کل دیکھتا رہا، وہ مجھ سے مختلف کوئی انسان تھا بہت، بہت خوب، اترے ہیں شب میں قاف کی پریوں کے قافلے، واہ، اترے ہیں شب میں قاف کی پریوں کے قافلے، آباد کل تلک میرا دالان تھا بہت، کیا کہنے، کیا کہنے، آباد کل تلک میرا دالان تھا بہت، دھمال ڈالتا رہا ایک بے خودی کے ساتھ، واہ، دھمال ڈالتا رہا ایک بے خودی کے ساتھ، مجھ میں بھی راگ و رنگ کا طوفان تھا بہت، کیا کہنے، دوبارہ عطا کیجیے، دھمال ڈالتا رہا، اترے ہیں شب میں قاف کی پریوں کے قافلے، آباد کل تلک میرا دالان تھا بہت، دھمال ڈالتا رہا ایک بے خودی کے ساتھ،
مجھ میں بھی راگ و رنگ کا طوفان تھا بہت. واہ. اور شعر سنیے. جی عطا کیجیے. پوچھا سبب جگت کی ہنسائی کا, پوچھا سبب جگت کی ہنسائی کا, پوچھا سبب جگت کی ہنسائی کا, جس میں شاید جی جی آپ پوچھا سبب جگت کی ہنسائی کا تو یہ کہا نہیں, اس میں شاید وہ رہا. خسرو میری خسرو وہ ہر غزل میری سنتی تھی بار بار, خسرو وہ ہر غزل میری سنتی تھی بار بار, کہنے کو مختصر میرا دیوان تھا بہت, کیا کہنے کو مختصر میرا دیوان تھا بہت. یہ مقطع میں آپ نے کہا ہے کہ کوئی سنتی تھی, کون سنتا تھا خسرو صاحب؟ بہت خوب, بہت اچھی غزل آپ کی سماعتوں تک ناظرین کرام آپ نے ملاحظہ کی اور ملاحظہ کر رہے ہیں. پروگرام عرض کیا ہے, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس پروگرام کے کہ ہماری یہاں کی روایت, ہمارے شعراء کرام کی روایت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا کلام آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کے لیے کہتے ہیں تو اجازت طلب کرتے ہیں, عرض کیا ہے. تو یہ اس ذیل میں اس کا عنوان رکھا گیا ہے, اور شاید اب اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بامسمہ ہے, بہت اچھا نام ہے, جو عام طور پہ ٹیلی ویژن پروگراموں میں یہ نام اس طرح کے نہیں ہوتے. تو کیا پیش کر رہے ہیں دوبارہ, کیا ہمارے لیے آپ لے کے آ رہے ہیں خسرو صاحب؟ اور آپ کی شاعری یقیناً ہم سماعت کر رہے ہیں. ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. عرض کیا ہے پروگرام وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیروز ناطق خسرو صاحب, اور چلتے ہیں وقفے کی طرف.